اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الامام العلی علیہ السلام اربعۃ لا ترد لهم دعوہ۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ چار افراد کی دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1، الامام العادل لرعیتہ والوالد البار لولدہ والولد البار لوالدہ والمظلوم علی ظالمہ۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ امام و حاکم عادل جب اپنی رعیت کے حق میں دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ نمبر 2، جب نیک باپ کی دعا، یعنی جب باپ جو نیک باپ ہے اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، وہ مستجاب ہوتی ہے۔ نمبر 3، نیک و صالح اولاد کی دعا باپ کے حق میں، یعنی جب نیک اولاد اپنے باپ کے حق میں دعا کرے تو اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ اور نمبر 4، مظلوم کی دعا ظالم کے برخلاف، یعنی مظلوم اگر اپنے ظالم کے خلاف دعا کرے تو اس کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، مستجاب ہو جاتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے بچوں کی دعا قبول ہے جب تک وہ گناہ سے آلودہ نہ ہوں، یعنی بچے جب تک وہ گناہ میں آلودہ نہیں ہوئے، گنہگار نہیں ہوئے، اس وقت تک ان کی دعا مستجاب ہے۔ اس کے بعد پھر امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من قرأ القرآن کانت لہ دعوۃ مجابۃ اما معجلۃ و اما معجلہ، یعنی جو شخص قرآن کی تلاوت کرے اور اس کی دعا جلدی یا دیر سے قبول ضرور ہوگی، یعنی جو بھی تلاوت کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی، چاہے وہ جلدی ہو یا دیر میں ہو۔ اس کے بعد اب بات آتی ہے کہ دعا بے فائدہ نہیں ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی دعا جو ہم کرتے ہیں اس کا کوئی ایسا نہیں کہ وہ بے فائدہ ہے، اس کا فائدہ ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بلکہ امام علی زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، المومن من دعائہ علی ثلاثۃ، یعنی امام فرماتے ہیں کہ مومن کی دعا 3 حالات سے خارج نہیں ہے۔ نمبر 1، اما ان یدخر لہ، نمبر 2، و اما ان یعجل لہ، اور نمبر 3، و اما ان یدفع عنہ بلاء یرید ان یصیبہ، یعنی امام فرماتے ہیں یا اس کے لیے وہ دعا ذخیرہ ہوگی آخرت کے لیے اس کی دعا کو جمع کر لیا جائے گا جو آخرت میں اسے فائدہ پہنچائے گی، یا نمبر 2، دنیا میں قبول ہو جائے گی، یا تو دعا قبول ہو گئی دنیا میں، اس کا آپ کو فائدہ مل گیا۔ نمبر 3، یا مومن سے اس مصیبت کو دور کر دے گی جو اسے پہنچنے والی ہے، یعنی ہم نے دعا کری اللہ کی بارگاہ میں نماز کے بعد یا جب بھی ہمارا دل چاہا اور ہم نے اللہ سے دعا مانگی لیکن ہماری دعا مستجاب نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہماری دعا بے فائدہ ہے، بے سود ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے فائدہ۔ امام اسی چیز کو سمجھا رہے ہیں کہ وہ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ بعد میں قبول ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، کوئی دیر میں قبول ہوتی ہے، یا اگر نہیں قبول ہو رہی ہے تو اس کو آپ کے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا جائے گا، آخرت کے لیے اسٹور کر لیا جائے گا، آخرت کے لیے جمع کر لیا جائے گا، تاکہ اس دعا کا فائدہ آپ کو آخرت میں ملے۔ بھئی آخرت میں تو دنیا سے بھی کہیں زیادہ ہمیں ضرورت ہوگی ان تمام نیکیوں کی، تو وہاں کے لیے اسے اسٹور کر لیا جائے گا، یا فرمانے کی یا تو دعا قبول ہو جائے گی، لیکن اگر قبول نہیں ہوئی تو اس صورت میں وہ اسٹور کر لی گئی۔ یا ایک چیز اور امام فرما رہے ہیں کہ یا مومن سے وہ ایک ایسی مصیبت کو دور کر دے گی جو اس کے اوپر آنے والی تھی، یعنی ہم نے دعا مانگی اللہ سے کسی چیز کے لیے، کسی کام کے لیے کہ میرا فلاں کام ہو جائے،
لیکن ہو سکتا ہے اللہ چونکہ ہم سے بہتر جانتا ہے لاکھ درجے، بلکہ کوئی تقابل ہی نہیں ہے، اللہ تو سب کچھ علم غیب رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ جو دعا یہ مانگ رہا ہے اس سے بھی بڑی مصیبت اس کے اوپر آنے والی ہے، تو اس دعا کے ذریعے سے جو اس دعا مانگ رہا ہے ابھی اس کی دعا مستجاب نہ کر کے اس دعا کے عوض میں اس کی مصیبت کو رد کر دیا جائے۔ ظاہراً ہمیں لگا وقتی طور پہ کہ ارے ہماری دعا مستجاب نہیں ہوئی، دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن کچھ دن بعد پتہ چلتا ہے ارے کتنی بڑی مصیبت آنے والی تھی جو ہم بچ گئے۔ کیسے بچ گئے ہم اندازہ نہیں لگا پاتے، ہمارے ساتھ اکثر سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ ارے ہم بچ گئے، بہت بچے، بہت کیسے؟ یہ در حقیقت ہم نے کسی وقت کوئی دعا کری تھی اور اس دعا کا یہ فائدہ ہوا کہ اللہ نے اس وقت دعا تو مستجاب نہیں کری، لیکن اس دعا کے عوض اس نے ہمیں مصیبت سے بچا لیا۔ لہٰذا دعا جب بھی ہم کرتے ہیں تو دعا تین حالت میں ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ مومن کے لیے دعا کرنا دعا کرنے والے سے مصیبت کو دور کرتا ہے اور اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک جملہ اور اضافہ کر دیا، مصیبت کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ وہ رزق میں اضافے کا باعث ہے، لیکن ہاں وہ مومن کے حق میں دعا ہو، مومن کے لیے دعا ہو تو یقیناً اس کو یہ فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ حاضرین کل اس کے آگے لے کر کے حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔